میں نے مبارکباد صرف عید تثلیث نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ عید تثلیث فی التوحید۔ کھڑے ہو کہتے سارے تثلیث فی التوحید، کہیے تثلیث فی التوحید۔ لکھنے میں یہ تثلیث التوحید آئے گا، لیکن پڑھنے میں کیا آئے گا؟ فی التوحید، تثلیث فی التوحید۔ یہ میں نے آپ کو کھڑے کر کے کیوں کہا؟ یہی ایمان زندگی ہے اور اس سے ہٹنا موت ہے۔ تشریف رکھیے، ابھی ہم کلام مقدس کا آغاز کرتے ہیں، اور کس طرح سے تثلیث فی التوحید جو ہے وہ زندگی ہے اور اس سے ہٹنا موت کس طرح سے ہے۔ آج یہ بڑا ٹاپک اور یہ ایسا مضمون ہے جو الجھانا چاہے تو پھر آپ کو سیدھا نہ ہونے دے، اور اگر آپ کو سیدھا کر دے تو پھر کوئی کائنات کی کوئی چیز آپ کو الجھا نہیں سکتی۔ میں بچپن سے ایک جملہ سنتا ہوں اور وہ ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کر پایا، بڑی کوشش کی کہ اتفاق کیا جائے۔ بزرگوں کا اور ہمارے جو اساتذہ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر دل سے استاد مانتا ہوں، یہ ان کے جملے ہیں، لیکن شاید مجھے اس جملے کے ساتھ، مجھے اپنے استادوں کے ساتھ تو اتفاق ہے، لیکن اس جملے کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے اور شاید نہ کر سکوں، کہ تثلیث ایسا عقیدہ ہے کہ اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو عقل جاتی رہتی ہے، اور اسے اگر ہم سمجھیں اور اس پر ایمان نہ رکھیں تو اگر اس کو ہم اس پر ایمان نہ رکھیں تو زندگی جاتی رہتی ہے۔ یہ جملے کہ ایمان اور عقل، اس کا مطلب ہے کہ ہم تثلیث فی التوحید کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں ذاتی طور پر اتفاق نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ یہ کہ خدا نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ یہ دوسری بات ہے کہ شاید ہم اس کو سمجھنے نہیں چاہتے، شاید ہم اس مشکل مضمون میں گھسنا نہیں چاہتے، اور جب ہم اس مضمون یا کسی بھی مضمون پر کئی دفعہ ہمارا دھیان آگے پیچھے ہوتا ہے کہ ساتھ والے نے اینک کیسی پہنی ہے، وہ دیکھوں وہ ٹیڑھی کیوں ہے نا، مطلب یہ مختلف دوپٹہ کیسا لیا ہے، مطلب یہ وجوہات ہے جس کے سبب سے ہم کچھ جملے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں لگتا آخر تک کہ پیغام آج تھا کیا، کیونکہ پیغام جو ہوتا ہے وہ ایک دو جملوں پر بیس کرتا ہے۔ اگر وہ نکل گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پیغام آخر تک پھر آخر تک ہم اینک ہی سمجھتے رہتے ہیں یا دوپٹے ہی سمجھتے رہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں وہی سمجھ آ جائے، پیغام تو آج سمجھ نہیں آئے گا۔ مضمون بڑا ہے، اہم ہے، اس لیے ساتھ والے کی اینک بھی نہیں دیکھنی، دوپٹے بھی نہیں دیکھنے، اور کیا کرنا ہے کہ ہمارا دھیان پوری طرح سے کس طرف ہو؟ کلام کو سننے میں۔ اور اگر بیچ میں سے کوئی جملے نکل گئے تو حقیقت ہے کہ یہ مضمون آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تثلیث فی التوحید ابتدا سے، اور کتنے لوگ عقیدہ جانتے اور پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا عقیدہ، کوئی نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتے آپ؟ کون کون پڑھتا ہے عقیدہ؟ سارے پڑھتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے بنایا میں نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں، کیا کہتے ہیں ہم؟ میں، یہ پہلا جملہ خدا باپ پر، خدا بیٹے پر اور خدا روح القدس پر میں کیا کرتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں اور پورا عقیدہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے باوجود تثلیث فی التوحید پر ایمان نہ ہو یا سمجھ نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کوئی ایمان نہیں رکھتا، بلکہ میں کیا کرتا ہوں؟ صرف پڑھتا ہوں، اس کو میں ابھی تک شاید جان اور سمجھ نہیں سکا ہوں۔ اس لیے جب میں اقرار کروں، میں کہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، تو دراصل میں اپنی گواہی دیتا ہوں
کہ میں جس چیز پر ایمان رکھتا ہوں اسی چیز کو پڑھ رہا ہوں، اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے عقیدہ جو ہے وہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ کیا ہے، کہنے کے ساتھ ساتھ ایمان رکھنا بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہل جائے۔ تثلیث فی التوحید ابتدا ہی سے بائبل کے پہلے صفحے پر موجود ہے اور بائبل کے آخری صفحے پر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام مقدس کا سب سے بڑا مضمون تھیولوجی، علم الخدا، بائبل کا، کتاب مقدس کا، ان 66 کتب کا سب سے بڑا مضمون کیا ہے؟ تھیو یعنی خدا، اولوجی یعنی علم، خدا کا علم، خدا کو جاننا اور یقین مانے کہ قومیں اس لیے پریشان ہیں کہ وہ اپنے خدا کو آج تک نہیں جان سکے، اور مسیحی اس لیے پھولے ہوئے ہیں کہ ان پر خدا نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا۔ ہم اس وجہ سے پھول گئے کہ وہ ظاہر کرتا ہے، ہم کہتے ٹھیک ہے خداوند تو ٹھیک ہی ہے، پنجے میں بس انتظار ٹھیک ہے نا۔ وہ موریا کے پہاڑ پر کیا ہوا تھا؟ پہلے جب موسیٰ نے کہا کہ خدا اترے گا، دیکھے گا، تم سے بات چیت کرے گا، کیا ہوا تھا؟ جب خدا آیا تو پھر کیا ہوا؟ پہاڑ ہل گئے۔ انہوں نے کہا موسیٰ تو ہی جا کے دیکھا کر، سانو ہے نا، ہمیں رہنے دے، تو خود ہی باتیں کیا کر اس کے ساتھ۔ مسیحی زندہ خدا کے مانو، جن پر خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، یا وہ ڈر جاتے ہیں یا کیا ہے، بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات شاید سمجھ آئے تو ہم کیا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ لیکن تثلیث فی التوحید کو نہ جاننے کے سبب سے ہم ہی میں سے مختلف ایمان، مختلف نظریات، مختلف سیکٹس، فرقے جو کنفیوز کرتے ہیں، جو خدا کی ذات کو الجھا دیتے ہیں، ہمارے اندر، ہمارے ذہن، ہمارے عقیدے کو۔ اور میں نے ان کلیسیاؤں کو بھی دیکھا جو اس معاملے میں الجھی ہوئی ہے، پڑھتے وہ عقیدہ ہی ہے، کیا ہو جی عقیدہ پڑھیے، کیا کریں، وہ کہتے بھی یہی ہیں، کیسی خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو مانتے ہیں۔ کہنے ماننے میں فرق ہے، کہنے اور سمجھانے میں فرق ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کو، اس عقیدے کو جاننا اور سمجھنا کیا ہے؟ زندگی، اور اس سے ہٹنا کیا ہے؟ موت ہے۔ تثلیث فی التوحید یعنی تم جسم کے مطابق سوچتے یا فیصلہ کرتے۔ آئیے یوحنا 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت پر دیکھیے۔ یوحنا 8واں باب، اور یہ الفاظ یسوع مسیح کے ہیں۔ 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں ہم دیکھیں، یہاں یوں لکھا ہے، تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، وہ خدا کے بارے میں جب آپ بات چیت کریں گے تو وہ یہی کہیں گے، وہ جسم کے حساب سے سوچیں گے کہ آپ تو خدا کا، حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا کی بیوی ٹھہری۔ کس کے مطابق سوچتے ہیں؟ جسم کے مطابق۔ اور اسی طرح یسوع مسیح نے یہودیوں سے بھی یہی کہا، بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم کس کے مطابق سوچتے ہو؟ جسم کے مطابق سوچتے ہو۔ لیکن ہمیں جسم کے مطابق نہیں، بلکہ خدا کو دوسرے طریقے سے سمجھنا ہے، جاننا ہے، روحانی طور پر۔ جسم کے مطابق بھی ہم اگزامپل دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ جسم ہیں۔ اور تثلیث فی التوحید کو سمجھانے کے لیے ہم جسم کا بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اگزامپل دے سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یوحنا 8واں باب 42 میں آیا،
جی، یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ کس میں سے نکلا؟ خدا تھیو، کس میں سے نکلا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جاننا اور سمجھنا ہے کہ توحید وحدانیت میں سے ایک اقنوم جسے کلمہ کہتے، جسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ خود فرماتا ہے، اور کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا میں سے نکلا۔ کیا مطلب ہے؟ خدا میں سے نکلا ہوا۔ اور نکل کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جدا ہو گیا۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کی یونٹی جس کو ہم مانتے ہیں، یونائٹ، اور اس نے یہ کہا کہ اس میں سے کلمہ کیا ہوا ہے؟ مجسم ہوا۔ میں خدا میں سے نکلا، یعنی کلمہ اس میں سے نکلا اور کیا ہوا؟ مجسم ہوا اور اس دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے یسایہ میں بھی یہی کہا گیا جو ہم نے حوالہ سنا، یسایہ 48واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک پہلے، اور پھر 16ویں آیت میں یہ بڑی، اگر آپ اس کو اور یوحنا کی انجیل کو اس کے پہلے چیپٹر کو پڑھیں جہاں پر لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہی کیا تھا؟ ابتدا میں خدا کے سب چیزیں اس کے وسیلے، کس کے وسیلے سے؟ کلمہ کے وسیلے، کوئی چیز اس کے بغیر نہیں بنی۔ اور 48ویں باب، یسایہ 48ویں باب میں بھی جا کر ہم جب دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کے وہی الفاظ ہمارے ذہن میں آئیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات سنو اے یعقوب کے گھرانے جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو، اور یہوہ کے چشمے سے نکلے، یہودا کے چشمے سے نکلے ہو، جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے ہو اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو، پر امانت اور صداقت سے نہیں، کیونکہ وہ شہر قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توکل کرتے ہیں جس کا نام رب الافواج ہے۔ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی، ہاں وہ میرے منہ سے نکلی۔ اور پھر اسی طرح 16ویں آیت میں، 12ویں آیت سے پڑھنا تھا، میں پہلی آیت سے پڑھ گیا۔ اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے داہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تم سب جمع ہو کر سنو، ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے؟ 16ویں آیت، میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ یعنی جب ہم ان حوالوں کو پڑھتے ہیں تو کلمہ خود بیان کرتا ہے۔ یسایہ کے 48ویں باب کی 12ویں آیت سے کون بیان کر رہا ہے؟ کلمہ، خدا بیٹا خود مخاطب ہے، اور وہ خدا کے روح اور خدا کی طرف سے اسے بھیجے جانے کی گواہی دیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہی خدا نے کہا کہ انہوں نے سنا، یسایہ سے سنا، انہوں نے کلام میں سے طرح بطرح نبیوں کے وسیلے سے سنا، اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ بیٹے کے وسیلے سے سنا، لیکن وہ ایمان میں اپنے آپ کو درست نہ کر سکے۔ تثلیث فی توحید کی تعریف کہ خدا واحد ہے۔ خدا کیا ہے؟ واحد ہے۔ اس کی ذات میں 3 اقنوم یا اقانیم موجود ہیں۔ پھر بیان کرتا ہوں، خدا کیا ہے؟ واحد ہے، اور اس کی ذات میں 3 اقنوم
یا جمع اور اس کی جمع بھی ہے، یعنی اقانیم کی کثرت اس میں پائی جاتی ہے۔ جب ہم کثرت کے بارے میں سوچتے ہیں اور وحدانیت کے بارے میں سنتے ہیں تو حقیقتاً ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب وہ تین ہیں تو پھر واحد کیسے ہو؟ اور اگر واحد ہو کہ پھر وہی یسوع مسیح کی بات سامنے آتی ہے کہ تم جسم کے مطابق کیا کرتے ہو؟ سوچتے، اور وہ جسم کے بارے کے حوالے سے نہیں سوچتے، بلکہ ان کی وحدانیت کیسے ہے، کون ہے، کیا ہے، اس کو ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ اثناسیس کا عقیدہ، اگر میں آپ کے لیے چند اس میں سے اس کی عقیدے کی آیات پڑھ دوں۔ ایک دفعہ کچھ سال پہلے میں نے ایک صاحب کو کہا کہ عقیدہ یہاں پڑھ دیں، تو وہ اٹک گئے پہلے ہی جملے پر۔ انہوں نے کہا یہاں تو کیتھولک لکھا ہے۔ تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، ہم سب کیا ہیں؟ کیتھولک ہیں۔ پھر میں بیان کرتا ہوں، ہم سب کیا ہیں؟ کیتھولک ہیں۔ کچھ پروٹیسٹنٹ کیتھولک ہیں اور کچھ رومن کیتھولک۔ ٹھیک، تقسیم کہاں پر ہے؟ رومن پہ اور پروٹیسٹنٹ پہ۔ پروٹیسٹنٹ فرقہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ کیتھولک، یعنی کلیسیا، ایماندار۔ اور یہاں پر بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، تو جب وہ اٹک گئے میں نے کہا نہیں آپ پڑھتے جائیں، یہ بعد میں مسئلہ حل کر لیں گے باہر، تو ابھی میں پڑھوں گا تو یہ مسئلہ آپ نے ابھی نہیں حل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مضمون کو سننا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دھیان اسی لفظ کو حل کرتا رہے کہ یہ بیچ میں کیتھولک کہہ دیا، یہ عقیدہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے جی۔ مقدس اثناسیس کا عقیدہ، جو کوئی نجات چاہے اسے سب باتوں سے زیادہ ضرور ہے کہ کیتھولک ایمان پر قائم رہے۔ اس ایمان کو اگر کوئی بے کم و کاست اور خالص نہ رکھے تو وہ بے شک ابدی ہلاکت میں پڑے۔ یعنی اگر آپ اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے، خدا کو پوری طرح سمجھتے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ اور کیتھولک ایمان یہ ہے کہ ہم واحد خدا کی پرستش تثلیث میں اور ثالوث کی پرستش توحید میں کریں، نہ اقانیم کو مخلوط کریں، نہ جوہر کو تقسیم، کیونکہ اقنومیت باپ کی اور ہے، بیٹے کی اور، روح القدس کی اور، لیکن باپ، بیٹے اور روح القدس کی الوہیت ایک ہی ہے، جلال برابر، عظمت یکساں ازلی۔ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا اور ویسا ہی روح القدس ہے۔ یہ میں نے اس کی 7 آیات پڑھی اور انہی کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم کیا سمجھ سکیں کہ کس جگہ پر وہ واحد ہے اور کس جگہ پر وہ کیا ہے، اس میں تثلیث فی التوحید، یعنی اقنومیت کی 3 اقانیم کی کثرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ صفات، جوہر، قدرت، ازلیت میں برابر اور ذات و صفات میں متحد۔ مشکل الفاظ ہیں، مضمون مشکل ہے، آپ کا دھیان پھر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ صفات، جوہر، قدرت، ازلیت میں برابر اور ذات و صفات میں متحد۔ اور دوسرا جملہ ہے مگر افعال میں متمائز ہیں، یعنی جن میں تمیز کی جا سکتی ہے، علیحدہ سے۔ کس کس چیز میں؟ صفات، جوہر، قدرت، ازلیت میں کیا ہے؟ برابر ہے، اور ذات و صفات میں متحد۔ یعنی اگر بیٹے کی صفت ہے کہ وہ لازر کو قبر سے باہر بلا لے، تو روح القدس کی بھی یہی صفت ہے۔ اگر بیٹے کی صفت ہے کہ اس کے سبب سے، اس کے وسیلے سے چیزیں بنے، تو روح القدس کی بھی یہی صفت ہے۔ اگر بیٹے کی صفت یہ ہے کہ وہ ڈانٹ دے ہوا اور پانی اور
تو یہی باپ اور روح القدس کی کیا ہے؟ صفت ہے، یہی ان کی قدرت ہے۔ وہ ازلیت یعنی ازل سے ہے، ان میں سے کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں۔ کس میں برابر ہے؟ پھر دہراتا ہوں، صفات، جوہر، قدرت ازلیت میں برابر اور ذات و صفات میں متحد، مگر افعال میں متمایز۔ دو جملے واحد خدا کی پرستش تثلیث میں کریں۔ واحد خدا کی کیا کریں؟ پرستش یعنی تعریف تثلیث میں کریں۔ ثالوث کی پرستش توحید میں ہی کریں۔ کس چیز میں؟ وہ توحید میں ہے۔ صفات جو ان تین میں صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ صفات جو ان میں ہے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں ہے، وہ کسی اور میں نہیں۔ جوہر بہت سادہ سا لفظ گو کہ مناسب نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اس کا ویسے مطلب ہے کہ جو چیز بذات خود قائم ہو۔ جوہر جو چیز بذات خود کیا ہو؟ قائم ہو، اسے کسی نے قائم نہ کیا گیا۔ عام طور پر جوہر ہم پتھروں کو بھی کہتے ہیں۔ اگر غور کریں، پتھر کی صفات یا خوبیاں یا کلر فرق ایسے ہی نا، یعنی کوئی ماربل ہے، کوئی فروزن ہے، کوئی ہے نا نگینے ہیں مختلف، اور اگر آپ ماربل کے بھی مختلف کلر دیکھیں، کچھ پتھر بالکل ہی بلیک، ہر ایک کی کیا ہے؟ فرق، لیکن ہے کیا؟ پتھر، جوہر۔ اور لیکن سمجھنے کی بات کہ ایک ایسی ذات جو خود قائم، اسے کسی نے قیام نہ دیا۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کا جوہر ایک ہے، وہ خود قائم ہے، ان کو کسی نے قائم، اس میں وہ وحدانیت، ان تینوں اقنوم میں کیا ہے؟ وحدانیت کیا ہے؟ ان کا جوہر کا ایک ہونا۔ اور پھر قدرت، اس میں کیا ہے؟ وحدانیت۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کی قدرت جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی اور کے پاس ایسی قدرت نہیں ہے، وہ ازل سے ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ واحد خدا کی پرستش تثلیث میں کریں اور ثالوث کی پرستش توحید میں کریں۔ اور توحید کس میں ہے؟ توحید کس میں ہے؟ پھر سمجھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بول لیتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ توحید کس میں ہے؟ پھر دہرا دیتا ہوں جی، صفات، جوہر، قدرت، ازلیت، یعنی اس میں کیا ہے؟ توحید ہے، واحد ہے۔ جیسی قدرت باپ میں ویسی قدرت بیٹے میں، جیسی قدرت روح القدس میں، جیسی ازلیت ایک میں ویسی ہی ازلیت دوسرے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ ان جیسا کوئی اور قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اور ثالوث میں اس کی پرستش کس طرح سے کریں؟ یعنی افعال میں متمایز، یعنی کہ جن میں تمیز کی جا سکتی۔ بیٹے کا فعل فرق نظر آتا ہے، جسم ہو کے آ گیا ہے نا، صلیبی موت، اس کے دنیا میں کام، ابتدا سے ہم دیکھ سکتے ہیں آدم کے ساتھ رفاقت رکھنا، بیٹھنا، گپ شپ لگانا، اور پھر ہم اس کا دنیا میں کام دیکھتے ہیں، پھر جانا اور جانے کے بعد کے کام، افعال کیا ہے؟ فرق ہے۔ پھر روح القدس کے افعال کیا ہے؟ فرق ہے۔ کس سے؟ بیٹے سے۔
بیٹے کے افعال کو استعمال کر کے روح القدس آپ کی تقدیس کرتا ہے، اور اسی طرح باپ بیٹے اور روح القدس کے افعال کو استعمال کرتے ہوئے اپنی محبت کو قائم و دائم کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ خدا نے مجھے ہر بشر کو زندگی دینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ جب میں پروسیس آف سلویشن پڑھا رہا تھا یا پڑھاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کو کیا ہے، خدا نے زندگی دی۔ بہت سارے لوگ ہل جاتے ہیں، بہت سارے مسلم ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو ہمارا ذہن کیا کرتا ہے، اتفاق نہیں کرتا ہے اس کو ماننا۔ لیکن میری بات نہیں، یسوع مسیح کی بات سے شاید اتفاق کر لیں۔ یوحنا 8واں باب اس کی 17ویں آیت پڑھیے۔ یوحنا 8واں باب جی جی سوری 17ویں باب کی اس کے پہلے اور دوسرے آیت کو پڑھیے۔ وہ کیا کرے ان کو؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا صرف دنیا کو نہیں بخشا، بلکہ دنیا بھی اس کو کیا کر دی؟ بخش دی، تاکہ وہ کیا کرے؟ ان کو کیا دے؟ ہر بشر کو کیا دے؟ زندگی دے۔ غور کیجئے، افعال میں متمائز یعنی کہ تمیز کر سکتے، افعال فرق، اور پھر جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور فرزند کیسا ہوتا ہے؟ جیسا باپ۔ خدا کی صفت کیا ہے؟ خدا کی فطرت کیا ہے؟ خدا کی صفات اور اس کی فطرت میں کیا ہے؟ پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ اور اس لیے اس نے دنیا کو بیٹے کے سپرد کیا تاکہ وہ کیا کرے؟ ان کو زندگی دے، اور پھر ان کو کیا دے؟ وہ حق دے جس کے سبب سے وہ خدا کی کیا کہلائے؟ بیٹے اور بیٹیاں کہلائے۔ گو کہ یہودی بھی یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ خدا کے بیٹے۔ اسی 8ویں باب کو اور پڑھیے گا۔ یوحنا کے 8ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم کلیم کرتے ہو کہ تم کیا ہو؟ خدا کے بیٹے، لیکن تم دراصل فقیوں اور فریسیوں سے بڑا کھل کے کہا اس 8ویں باب کہ تم دراصل اپنے اس باپ سے ہو جو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے تم اس باپ سے جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں، ان کی تقدیس ہوتی ہے، وہ خدا کو باپ کہنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اور کس نے بنایا ہوتا ہے؟ وہ روح القدس نے انہیں اس کے اہل بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کی یہ دعا ہے۔ 17واں باب کیا ہے؟ یسوع مسیح کی دعا ہے۔ دعا پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ باپ سے دعا کر رہا ہے، کیسا نہ ہو کہ یہ تجھے روح القدس کو اور مجھے نہ سمجھے اور موت میں چلے جائے۔ ایسا نہ ہو، یہ تو نے مجھے دیے ہیں، ان کے اندر وہ ایمان ہو جس کا نتیجہ زندگی۔ اور اگر آپ تیسری آیت کو دیکھیے اسی 17ویں باب کی، تو لکھا ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے
کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو یسوع مسیح جس کو کیا کیا، جسے تو نے بھیجا ہے، جانے۔ یہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ لیکن یہ کتنے ہیں؟ خدائے واحد اور برحق۔ عبرانی میں ویسے تو بر کو بیٹا کا بیٹا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اردو میں جب ہم بر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑا سا فرق ہے۔ بر، اور اگر ہم اس کے ساتھ تیسرا لفظ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ کس نے کہے؟ پہلا لفظ خدائے واحد، دوسرا برحق، اور تیسرا یسوع مسیح کو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدائے ثالوث کی لسٹ میں یسوع مسیح نے یہ تیسرا نام جو شامل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ کلمہ۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ۔ اور کلمہ جو ہے جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یوحنا ہی کی انجیل سے شروع سے دیکھنا ہے۔ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور کوائر کی جو نیت ہے وہ درست نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، یوحنا کی انجیل سے ہی، ابتدا ہی سے، یہ تینوں الفاظ۔ بچوں جتنا مشکل پوچھ لے، پچھلے سے پوچھ لے وہ کیسے پھنسے ہوئے۔ آپ لوگوں کا، آپ چھوٹے ہو کے آپ کا دھیان ادھر نہیں، آپ پوچھ لیں، وہ دیکھیں وہ پیچھے نیندیں بھی آ رہی ہیں، ادھر ادھر کچھ ہو رہے ہیں کہ آج پادری صاحب کو کیا ہو گیا، کیا کس مصیبت میں سر پھنسا دیا۔ یہ میں نے نہیں پھنسایا، اسی ایمان میں کیا ہے؟ زندگی ہے، اسی ایمان۔ اگر ہم جانتے نہ ہوں گے تو آپ کو کبھی اونلی جیسس والا چپک جائے گا، وہ کہے گا دیکھیں کیا لکھا ہے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے ناموں میں ہونا چاہیے تھا۔ ناموں میں اگر 3 ہے، نام میں کا مطلب ہے کہ پہلے یسوع مسیح کیا تھے؟ باپ تھے، پھر بیٹا بن گیا، پھر۔ اور یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں جو ہم نے آیت پڑھی کہ تمہاری انجیل میں لکھا، تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کو کیا ہے؟ گواہی سچی ہے، ایک میں ہوں اور دوسرا کون ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ لیکن جب آپ کو ایسے لوگ چپکیں گے اور آپ نے یوحنا کی انجیل نہیں پڑھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو پھر موت میں پھینکے گے۔ کہاں پھینکیں گے؟ موت۔ آج کی آنکھیں کھلی، جاگتے ہوئے سن لیں تھوڑا سا، اور پھر میرا سر کھائیے گا، ضرور سوال کیجیے گا، ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ڈانٹو کے کافی ہے، دھیان سے سنیں گے، کیوں بچوں؟ ہے نا جی؟ یوحنا کی انجیل 17ویں باب کی پہلی 2 آیات میں ہم برحق کے خدائے واحد اور یسوع مسیح کے بارے میں جان رہے، 30 آیت سے، اور پھر 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک ہوں۔ کون ایک ہوں؟ پڑھ لیجئے 17ویں آیت، 11ویں آیت پڑھیے۔ وہ ہماری طرح کیا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 ہیں، اور وہ کسی جگہ پر جا کر کیا ہے؟ ایک ہوتے ہیں۔ ان کی تثلیث فی التوحید میں پرستش اور تمجید کی جاتی ہے۔ وہ صفات، جوہر، قدرت، ازلیت میں کیا ہے؟ برابر ہے، اور افعال میں ان کے درمیان میں ایک تمیز کیا ہے؟ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے ساتھ وہ کیا ہوں؟ ایک ہوں۔ کس طرح سے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو ان کو خدائے ثالوث
پھر توحید میں نہیں مانتے، ان کے اندر زندگی موجود نہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ موت ہے۔ وہ خدا کے ساتھ واحد کس طرح ہو سکتے؟ اور یسوع مسیح کی یہی دعا ہے کہ وہ ہماری طرح کیا ہو؟ ایک ہو، خدا میں ایک ہو۔ لیکن اگر ہم سیریس نہیں لیں گے عقیدے کو بھی، ایمان کو بھی، تو پھر ہم خدا کے ساتھ ایک ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ 17ویں باب کی 21ویں آیت، تاکہ وہ سب ایک ہو، یعنی جس طرح باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہو، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے کیا کیا؟ اور اگر وہ وہاں پر باپ ہوتا پہلے اور آ کے کہتا مجھے باپ نے بھیجا ہے، تو سچ بات ہے، سچی بات ہے۔ ہاں نہ دیکھو، کھول کے آنکھوں، کوئی نہیں ادھر اونلی چیز والا کوئی نہیں بیٹھا ہے نا۔ اگر وہ وہاں پر کیا ہو، باپ ہوتا، اور یہاں پر آ کر کہتا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، تو پھر سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ پھر جھوٹ ہوتا۔ اور پھر وہ کہتا، یہاں سے وہ جا کے روح القدس بن کے آ جاتا اور کہتا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ باپ اور بیٹے نے بھیجا ہے، تو سچ ہوتا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو کیا کرتے ہیں؟ جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ تثلیث فی التوحید، وحدت میں کثرت۔ اور اگر آپ اور سادہ طور پر سمجھنا چاہیں تو اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو، آپ کیا ہیں؟ ایک انسان ہے، اور آپ میں 3 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ روح، بدن اور جان۔ روح اور بدن تو میں سمجھ آتا ہے، مجھے کریمیشن میں بھی لگاتے ہیں، کالا کولا بھی لگاتے ہیں، بڑا بدن کو چمکا کے، اچھے کپڑے، ایسے ہی نا، یہ تو میں سمجھ آتا ہے۔ 2 چیزیں نظر نہیں آ رہی، کون کون سی؟ جان اور روح۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتی، پھر بھی ہم اس پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ آپ میں ہے نا جان ہے؟ مکر جائیں کہ نہیں ہے؟ مکر سکتے ہیں، میں ثابت ہی نہیں کر سکتے آپ میں کیا ہے؟ جان۔ اور آپ میں روح ہے نا؟ اور یہی لکھا ہے کہ جب روح اس میں سے چلا جاتا ہے انسان میں سے، تو یہ خاک ہے، اور کیا ہے؟ یہ خاک میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ روح اور بدن کو، جو جان ہے وہ کنیکٹ رکھتا ہے، اس کو دونوں کو کیا کرتا ہے؟ جوڑے رکھتا ہے۔ جب جان نکلتی ہے تو کنیکٹر ایکچولی ٹوٹ جاتا ہے، تو 2 چیزیں کیا ہے؟ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اور روح، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ادھر تیسرا کریں گے تو جائے گا، ہے نا؟ تیسرا جب کریں گے نا تو پھر روح کو بھیجیں گے۔ تیسرا کرتے ہیں نا، مطلب تیسرا کیوں کرتے؟ روح کو خداحافظ کہنا ہوتا ہے۔ وہ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ روح ادھر ہی پھرتا جاتا ہے۔ اور بھی لوگوں کا جو جادوگر ہیں یا ایسے بھوتنی باتنیوں پہ یقین رکھتے، ان کا خیال ہے کہ فلاں دی دادی آئی ہے نا، دادا آیا وہ ملے اپن، ایسا۔ ہمارا خیال یہ ہے جو دنیا میں انسان ہے کہ یہ ادھر ہی پھرتے رہتے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جس دن کنیکٹر ٹوٹتا ہے، اسی لمحے سے بھائی صاحب یا بہن ہے، کوئی بھی ہے، وہ کہاں پر چلے گئے؟ کہاں پر چلے گئے؟ ہاں جی، جہاں پہ جانا ہے یعنی کہاں جانا ہے؟ یا وہ ہمیشہ کی زندگی میں چلے گئے، یا وہ موت میں یعنی جہنم میں چلے گئے۔ کچھ کلیسیاں پھر نظریہ رکھ لیتی ہیں کہ وہ ایک اور کونے میں خدا نے رکھ چھوڑا ہے، پھر آخر پہ اس کو معافی تلافی ہو جائے گی۔ اس کو تو چھوڑ ہی دینا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی یسوع مسیح نے بیان کر دیا کہ ابراہیم لازر جو اور ایک امیر آدمی کی تمثیل میں
کہ جب لازر مرا تو کہاں گیا؟ ابراہیم کی گود میں چلا گیا. اور امیر آدمی کہاں چلا گیا؟ دوزخ میں چلا گیا. اس کا مطلب کہ یسوع مسیح کو وہاں کا بھی پتہ ہے. سادہ طریقے سے اس نے بتا دیا کہ یہاں سے جانے کے بعد یہی ہونا ہے. کوئی تیسری جگہ نہیں جہاں پر جا کر مسافر خانے میں ریسٹ وسٹ ہوگی, کوئی دودھ مکھن کوان پیان کے کچھ سیدھا سدھا کر کے پھر ایسا نہیں. اس لیے انسان جو ہے جب یہاں سے کنیکٹر ٹوٹتا ہے تو وہ چلا گیا. اور بدن کہاں پر گیا؟ زمین. اس لیے ہمیں سمجھنا ہے انسان میں بھی 3 چیزیں. کتنی ہیں؟ ان کی یونٹی, ان کی کیا ہے؟ آپ کے اندر ہی یہ یونٹی پائی جاتی ہے. ان کے افعال پھر فرق. ان کے افعال کیا ہیں یا نہیں؟ فرق ہے. روح بدن کے خلاف اور بدن روح کے خلاف کام کرتا ہے. اور روح القدس کا کام بھی دراصل بدن کو بچانا نہیں, بلکہ روح جو انسان کے اندر اس کا روح موجود ہے اسے اس کی تقدیس کرنا ہے, پاکیزگی میں قائم کرنا ہے. آپ کے اندر ہی 3 چیزیں موجود ہیں. ایسے نا, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارا کنیکٹر ٹوٹ جائے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ مر جاتے ہیں. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں 3 ہی جو اقانیم ہیں. تینوں اقنوم کی یونٹی, اور یہ یونٹی ٹوٹ نہیں سکتی ہے. اگر یہ ٹوٹ سکتی, جس دن یہ یونٹی ٹوٹے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی. کیونکہ جتنے بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں, وہ انہی کی یونٹی کے سبب, انہی کے دم پر قائم ہیں. اور یہ یونٹی نہیں ٹوٹ سکتی. ہمارے اندر روح, بدن اور جان, ان میں سے کون بڑا اور کون چھوٹا ہے؟ کوئی بتا سکے؟ سب کیا ہیں؟ اہمیت ان کی اسی طرح برابر ہے. اسی طرح خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. کوئی بھی پہلے اور کوئی بھی بعد میں نہیں. اس لیے ہمیں سمجھنے کی بات ہے. اور 21ویں آیت میں لکھا ہے, 17ویں باب کی 21ویں آیت میں پڑھیے. تاکہ وہ سب ایک ہو, یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں, وہ بھی ہم میں ہو, اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا. دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا. دنیا ایمان, اور جو یہ ایمان لاتی, جو لوگ یہ ایمان لاتے ہیں کہ خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, تثلیث اور یونٹی میں توحید, افعال میں متمائز, اور صفات, جوہر, قدرت اور ازلیت میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ توحید ہے. جو یہ مانے, جو اس پر ایمان لائے, اس بشر کو ہمیشہ کی زندگی ملتی. وہ جتنے مرضی کام کر لے. یسوع مسیح نے اسی لیے ایک سیکرامنٹ کے بارے میں کہا کہ جو اس ایمان میں خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس اس ایمان میں شامل ہوں. بپتسمہ کیا ہے؟ کلیسیا میں شامل ہونے کا ظاہری نشان. جو اس ایمان میں, اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل اتنا اہم نہیں جتنا کیا ہے؟ ایمان اہم ہے. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس. اور میں نے دیکھا کہ اونلی جیزس والے, مورمن, وہ بہت ہی بپتسمے دیتے, لیکن اوپر کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں. اوپر کیا نہیں ہے؟ ہم بھی اگر اس ایمان سے خالی ہو جائیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں, ڈیلا سا کہہ دوں میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ,
اور اس کے اکلوتے بیٹے. اور یہ کہوں کہ وہ پہلے باپ تھا پھر بیٹا بن گیا پھر روح القدس بن گیا، باہر تو جان چھوٹ گئی لیکن اندر سے بھی جان چھوٹ ہی گئی. کیا گیا وہاں سے؟ زندگی جاتی رہی. کیا جاتا رہا؟ زندگی جاتی رہی. موت آ گئی. جو یہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو تثلیث فی التوحید میں نے کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. کس میں؟ تثلیث فی التوحید. یہی ہمارا ایمان اور اسی میں ہمیشہ کی زندگی موجود ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اس ایمان کو ابھی تک جان سکے، سمجھ سکے اور اس پر ایمان رکھ سکے تو پھر ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں. اور اگر ابھی تک ہم اس کو سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایمان ہمارا اس پر قائم نہیں ہے تو پھر اندر سے زندگی بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور غور کریں کہ تثلیث فی التوحید پر میرا ایمان کس حد تک. میں نے مبارکباد صرف عید تثلیث نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ عید تثلیث